حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا، بہت ہی عبرت انگیز اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام یہ واقعات پہلی امتوں کے اچھے واقعات بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلی امتوں کے واقعات یا جو اچھے واقعات ہوں، سبق آموز واقعات ہوں، ان کو بیان کرنا حضور کی سنت ہے۔ جن واقعات میں انسان کے لیے سبق ہو، درس عبرت ہو، درس ہدایت ہو، ان واقعات کو بیان کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام بھی سابقہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات اپنے صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ اس نے زمین بیچی اور خریدار نے خرید لی۔ خریدار نے خریدنے کے بعد زمین میں ایک جگہ پر گڑھا کھودا تو اس گڑھے میں سے اس کو ایک گھڑا ملا، مٹی کا برتن تھا، وہ ملا تو وہ مٹی کا برتن اس نے باہر نکالا، دیکھا اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں، درم و دینار وغیرہ تھے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے وہ اٹھا کے گڑھا سیدھا وہ اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں جس سے اس نے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے گیا۔ اسے جا کے کہنے لگا، بھائی میں نے جو تجھ سے زمین خریدی تھی نا، اس زمین میں سے یہ جو ہے سونے کی اشرفیاں نکلی ہیں، یہ تیری ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے، بیتک الارض وما فیہا، میں نے تو تمہیں زمین بھی بیچی ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی بیچ دی ہے، لہٰذا یہ میرا اب حق نہیں ہے، میں نے تو زمین کی قیمت لے لی ہے۔ ایمانداری کی مثال دیکھیں آپ۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا ہاں یہ میری زمین تھی اور اس میں نے یہ گڑھا دفن کیا تھا، مجھے دو، یہ میرا حق ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے برعکس معاملہ کر رہا ہے۔ کہنے لگا مالک جو زمین جس سے اس نے خریدی تھی، وہ کہنے لگا یہ میرا نہیں ہے، یہ اب تیرا ہے، کیونکہ میں نے زمین بیچ دی اور زمین کی قیمت بھی لے لی ہے، تو جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ اب تیرا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، اب وہ میرا نہیں ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ لڑنے لگ پڑا، وہ کہنے لگا نہیں یہ تیرا ہے، تو اپنی سونے کی اشرفیاں لے، میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ خریدار کی ایمانداری بھی دیکھیں اور بیچنے والے کی ایمانداری بھی دیکھیں۔ دیکھیں کتنی ایمانداری کا دور تھے بنی اسرائیل کی قوم کے افراد، لیکن ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بیچنے والا تھا زمین، وہ کہتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے، اور جو خریدار تھا وہ کہتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے، اس سونے پر، یہ سونے کے اشرفیوں پر میرا حق نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو فَتَحَاكَمَ رَجُلٌ، تو ان دونوں کے درمیان ایک آدمی نے فیصلہ کیا۔ تو کیا فیصلہ اس نے کیا؟ اس نے کہا بھائی بات سنو، کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ تو خریدار کہنے لگا جی اس کی زمین میں نے خریدی، زمین سے یہ سونے کی اشرفیاں نکلی، میں اسے واپس کرنے آیا ہوں کہ یہ تیری ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کی اشرفیاں میری نہیں ہیں، میں نے زمین تجھے بیچ دی ہے لہٰذا میرا حق نہیں ہے، اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس آدمی نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے دونوں کی؟ وہ بیچنے والا کہنے لگا ہاں میری بچی ہے۔ خریدار کہنے لگا ہاں مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہوا ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے۔ تو اس جو فیصلہ کرنے والا انسان تھا نا، اس نے کہا تم اس طرح کرو کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کر دو، ان دونوں بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دو، جب تم دونوں ان کا نکاح کر دو گے اس کے بعد ان پر وہ مال خرچ کر دو، ان پر وہ صدقہ کر دو مال۔ تو کہا کہ یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اتنے ایماندار بندے ہوں ان کی اولادوں کو بھی آپس میں مل جانا چاہیے تاکہ آگے ایمانداروں کی نسل میں اضافہ ہو، تاکہ ایمانداروں کی نسل میں اضافہ ہوتا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، صحابہ کو سبق دینے کے لیے، امت کو درس دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا سے اس طرح بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے کہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں لے رہے۔ دنیا سے اتنا انسان کو بے رغبت ہونا چاہیے کہ اپنے حق کے بغیر دنیا سے کوئی چیز نہ لے۔ یہاں ہم دوسروں کا پیٹ کاٹ کے جناب والا، دوسروں کا حق مار کے اپنا حق پورا کر رہے ہیں، دوسروں کا پیٹ کاٹ کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں،
دوسروں کے حق تلفی کر کے جناب والا اپنی بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، دوسروں کے بال بچوں کا مال چھین کر اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اور دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح امت کی تربیت فرمائی ہے۔ کاش کہ آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی ان احادیث کو اور ان فرامین کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور ایمانداری کی زندگی بسر کرتے۔ ایمانداری سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے بندہ مومن کے لیے، اللہ کی طرف سے ایمانداری سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان سلامت تو سارا جگ سلامت، ایمان سلامت تو دنیا بھی سلامت اور آخرت بھی سلامت۔ اگر ایمان برباد تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے ہمیں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یقین جانیں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا اپنا ہی لطف اور اپنا ہی ایک مزہ ہے۔